کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ کے نبی وہ بتاتے ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اور چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ بتانے والے اللہ کے نبی ہیں، اور انہیں بتانے والے اللہ کریم ہیں، اور چیزوں میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ چیزوں میں تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جیسے مرچوں میں رکھی ہے نا کڑواہٹ، نمک میں رکھی ہے نمکین پنا، برف میں رکھی ہے ٹھنڈک، آگ کے انگارے میں رکھی ہے تپش، جڑی بوٹی میں رکھی ہے کوئی گرم کوئی ٹھنڈی، کسی کوئی زہریلی، یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان اعمال میں بھی تاثیر رکھی ہے کہ یہ کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا۔ صدیاں ہو گئی، مرچوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، تو پھر ان اعمال کی تاثیر کیسے بدل سکتی ہے؟ صدیاں ہو گئیں، آگ کے انگارے میں آج بھی تپش ہے، اس میں اب ٹھنڈک نہیں ہو گئی کہ زمانہ بہت بدل گیا اب اس کے اندر ٹھنڈک آ گئی ہے نا، تاثیر تو نہیں بدلی۔ تو پھر اس نیکیوں میں یہ تاثیر کیسے بدل سکتی ہے؟ ہاں، ہم بدل گئے، ہم بدل گئے، ہمارے اعمال بدل گئے، ہمارے اندر وہ یقین نہ رہا، ہمارے اعمال میں وہ خشوع نہ رہا، ہمارے ان اعمال میں خلوص نہ رہا، ہم بدلے، ہمارا عمل بدلا، اس لیے ہمیں بس اوقات اس کی تاثیر نظر نہیں آتی، ورنہ تاثیر تو ہے۔ بھائی برف ٹھنڈی ہے، تاثیر ہے، لیکن اگر آپ اس کو انتہائی گرم پانی میں ڈالیں گے تو بتائیے نا اس کا اثر ہوگا؟ آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو ہمارے اعمال بدل گئے کہ ہم نیکیوں کے ساتھ گناہوں کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہیں رکھتے، بدگمانی کرتے، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے یقین نہیں رکھتے۔ تاثیر تو ہے ان چیزوں کی، اور 100% ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہو نا تو اس کے اندر جو خرابی رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے، تم اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو جاتے ہو، تمہارا مال پاک ہونے لگتا ہے، بابرکت ہونے لگتا ہے، بابرکت ہونے لگتا ہے، پاک ہونے لگتا ہے۔ اور کسی مال کی بابرکت ہونے کی سب سے بڑی شان یہ ہے، اللہ کرے ایسا ہو، کہ آدمیوں کا ایمان محفوظ ہونے لگتا ہے، آدمیوں کا ایمان محفوظ ہونے لگتا ہے، گھروں کی دینداری محفوظ ہونے لگتی ہے، گھروں کی دینداری محفوظ ہونے لگتی ہے، جو کھاتے ہیں ان کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کہ حرام کی تاثیر ہے کہ جب آدمی کھاتا ہے تو برائیوں کے جذبات اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں، برائی کرنے کا دل کرتا ہے، بلکہ انتہا درجے کا برا ہو جاتا ہے، خون بنتا ہے نا، رگو ریشے کے اندر وہ حرام کا اثر ہوتا ہے، خیالات، وسوسے، جذبات، خواہشات، اس کا غذا سے بڑا تعلق ہے۔ تو مال کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور دینداری اس گھر میں محفوظ کر دے، ایمان اور ہدایت کی سلامتی مل جائے، بابرکت۔ مال بہت پاک ہے، مال بہت پاکیزہ ہے، اور ویسے بھی اس کی برکتیں پھر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اہتمام سے ادا کیا کرو، مال بابرکت ہو جائے گا۔ اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کا انتظام کیا کرو، اس سے تمہارے مال محفوظ ہونے لگیں گے، ضائع نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے۔ اور اپنے بیماروں کو صدقے سے علاج کیا کرو، اور مصائب اور پریشانیوں کے جو طوفان ہیں اور سلسلے ہیں ان کا اللہ کے سامنے دعا اور تضرع اس سے اس کا مقابلہ کیا کرو۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن
اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا توق بن جائے گا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس میں کوتاہی کرتا ہے، اس فریضے میں کوتاہی کرتا ہے، تو قیامت کا دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن سے لپٹ کر گلے کا توق بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس فریضے کا اہتمام نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔